بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ تحریک لبیک پاکستان ٹی ایل پی اور حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ اسلام آباد میں ٹی ایل پی رہنما شفیق امنی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے مل کر طریقہ کار طے کیا، توہین مذہب کی روک تھام کے لیے مشاورت سے ایک لائحہ عمل تک پہنچے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ تحریک انصاف کے سابق رہنما فواد چودھری پر 24 جون کو فرد جرم عائد کرے گی۔ فواد چودھری آج عدالت میں پیش ہوئے۔ اس سے قبل وہ گزشتہ 2 سماعتوں میں پیش نہیں ہوئے تھے۔ ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال نے فواد چودھری اور ان کے ضامن کو عائد طلب کر رکھا تھا۔ عدالت نے لاہور اور اسلام آباد کی رہائش گاہوں پر طلبی سمن وصول کرانے کا حکم دیا تھا۔ خیبر پختونخوا کے پی کی نگران حکومت نے سرکاری گاڑیوں کی مونیٹائزیشن کا فیصلہ کیا۔ محکمہ خزانہ خیبر پختونخوا نے کار مونیٹائزیشن پالیسی کے تحت نگران صوبائی حکومت کو تجاویز ارسال کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق مونیٹائزیشن پالیسی کے تحت سرکاری افسر اپنے ترسب میں موجود گاڑی 2 سے 3 اقساط میں خرید سکے گا۔ اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی کو 2 روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریار افریدی کو متعلقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا تھا اور عدم پیشی پر ہائی کورٹ نے 19 جون سے توہین عدالت کی کارروائی کا عندیہ دیا تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں شہریار افریدی کے خلاف 9 مئی کے واقعات پر تھانہ I9 میں درج کیس کی سماعت ہوئی، جس میں تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ شہریار افریدی کو فوٹوگرامیٹنگ اور وائس میچنگ کرانی ہے، جس کے لیے 5 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا جائے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان خارجہ تعلقات کی بحالی کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ بن فرحان پہلی بار ایران پہنچ گئے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق سعودی وزیر خارجہ آج ایران کے دورے پر دارالحکومت تہران پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے ایرانی اہم منصب حسین عبدالعیان سے ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ 2 طرفہ تعلقات کی بحالی کے بعد ایران اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے درمیان یہ تیسری ملاقات ہے اور سعودی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ ایران ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان ایک ایسا ناسور ہے کہ اس کا ایجنڈا صرف ملک میں تباہی ہے۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حوالات یا جیل میں کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے اسپتال منتقل کرنا معمول کی بات ہوتی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق پرویز الہی صاحب کمفرٹیبل ہیں، ان کو جیل میں تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی برائے احتساب عرفان قادر ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ جج خود احتسابی کرتے ہیں تو باقی اداروں میں بھی خود احتسابی ہونی چاہیے۔ عرفان قادر ایڈوکیٹ کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ احتساب سے متعلق پاکستان کے آئین میں کوئی احکام نہیں ہے، بدعنوانی کرنے والوں کا احتساب ہوگا اور بلا تفریق ہوگا۔ سری لنکا کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا، جبکہ فاسٹ بولر شاہین شاہ افریدی کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے اور اسکواڈ میں سرفراز احمد کو بھی شامل کیا گیا۔ قومی سلیکشن ٹیم کمیٹی نے اعلان کردہ 16 رکنی ٹیم میں محمد ہریرہ اور عامر جمال کو پہلی بار شامل کیا گیا، جبکہ سابق جنوبی افریقن کرکٹر مورنی موکل بولنگ کوچ ہوں گے۔ ٹیم کا انتخاب سری لنکا کی کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا، جس میں 4 اسپنر، 4 فاسٹ بولر، 6 مستند بیٹر اور 2 وکٹ کیپر شامل ہیں۔ یوگینڈا میں سرحد کے پاس قائم اسکول پر دہشت گردوں کے حملے میں بچوں سمیت 40 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق پولیس کا بتانا ہے کہ یوگینڈا میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو کی سرحد کے پاس قائم اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں 40 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی، جس میں اکثریت بچوں کی ہے، جبکہ لڑکیوں کو اغوا کیے جانے کا بھی خدشہ ہے۔
मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2 रोज के इजाफे के बाद आज 1700 रुपये कम हुई। आल पाकिस्तान ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1700 रुपये कमी के बाद मुल्क में 1 तोला सोने का भाव 2,21,700 रुपये हो गया।